وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس مقام پر کچھ احادیث لے کر آتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لا یستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہما خیرا فیردہما خائبتین۔ امام احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے، بہت بڑی بات ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی جانب اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان میں خیرات مانگے تو وہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نامراد لوٹا دے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے خالق کا تعارف کروایا ہے۔ اچھا، پھر اگلی حدیث لے کر آتے ہیں کہ ما من مسلم يدعو اللہ عز وجل بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الآخرة، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نکثر قال اللہ اکثر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے ابو سعید خدری سے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مفہوم اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اللہ کو پکارے گا کسی ایسی درخواست کے ساتھ کہ جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، اللہ ضرور اس سے تین میں سے ایک چیز عطا فرمائے گا، یا وہ اس کی دعا دنیا میں پوری کر دے، یا اس کو آخرت کے لیے اپنے پاس ذخیرہ رکھ لے، یا وہ اس کے برابر کی کسی آفت کو اس سے دفع کر دے۔ صحابہ بولے پھر تو ہم اور بھی مانگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی بڑھ کر دینے والا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں کہ ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا او تدخر له في الآخرة اذا لم يعجل او يقنط۔ قال عروة قلت يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت عائشہ یقول سألت فلم اعطى ودعوت فلم اجب۔ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جو اللہ کو پکارے اور اس کا وہ پکارنا بیکار چلا جائے، اس کی وہ دعا یا دنیا میں پوری ہوگی یا وہ آخرت کے لیے اس کے حق میں ذخیرہ کر رکھی جائے گی، تا وقت ہے کہ وہ شخص عجلت یا مایوسی میں نہ پڑے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو کہ حدیث کی راوی ہیں پوچھا اے میری اماں عجلت اور مایوسی کیسے؟ فرمانے لگیں یعنی وہ کہے میں نے مانگا مگر کچھ ملا ہی نہیں، میں نے پکارا مگر میری سنی تو نہیں گئی، تو یہ ہے عجلت اور مایوسی۔ اچھا، فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر غيب فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل۔ مسند احمد اور ترمذی کی یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جب تم اللہ سے مانگو اے لوگو تو اس سے اس طرح مانگو کہ تمہیں اس کے سنے جانے کا پورا یقین ہو۔ جو بغیر یقین مانگے اس کی کیا سنی جائے؟ اس طرح مانگو کہ تمہیں اس کے سنے جانے کا پورا یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی آدمی کی نہیں سنتا جو اسے ایک غافل دل سے نکلنے ایسی آواز کے ساتھ پکارتا ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک اثر لاتے ہیں کہ ما اعطی احد الدعاء ومنع الاجابة لان اللہ تعالی یقول ادعونی استجب لکم، کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو دعا کرنا عطا ہوا، سبحان اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو دعا کرنا عطا ہوا پھر وہ اجابت سے محروم رہا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سوال ہوئے؟ طبری اپنی تفسیر میں متنوع اقوال ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 سوال ہوا ہمارا رب کہاں ہے؟ فرمایا تمہارے پاس ہے، فإنی قریب۔ پھر سوال ہوا اس کو پکاریں تو کدھر رخ کریں؟ فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، تم جدھر منہ کر لو ادھر ہی خدا کا رخ ہے، یقینا اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی فإنی قریب کی یہ بھی ایک تفسیر ہے، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اچھا، تیسرا جو ہے یہ سوال ہوا ہمیں پروردگار کو اونچا پکارنا ہوگا یا دھیرے دھیرے سرگوشی کرنی ہوگی؟ فرمایا وہ پاس ہی ہے، فإنی قریب۔ پروردگار کو، اچھا پھر سوال ہوا کہ پروردگار کو کس گھڑی پکاریں تو وہ سنیں؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب بھی اس کو آواز دے لو اس کی عطا پالو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہوا تھا کہ پروردگار کو کیسے پکاریں؟ جواب آیا جیسے کسی قریب کی ہستی کو پکارا جاتا ہے، فإنی قریب، بلکہ ایسی قربت جس کا تصور ہی نہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کی تفسیر میں طبری 2 اقوال لاتے ہیں۔ نمبر 1 مجاہد اور عبداللہ ابن مبارک سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سے مراد ہے میری بات مانیں، یعنی میری اطاعت۔ اچھا، دوسری ابو رجا خراسانی سے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي مراد ہے مجھ سے دعا کریں یا میری عبادت کریں، وہی دعائے عبادت، دعائے مسئلہ والا۔ بغوی نے اس کا، امام بغوی جو ہیں انہوں نے یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا ایک مطلب بیان کیا، کہتے ہیں کیونکہ یہ باب استفعال سے ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي استجابہ جو ہے تو مراد ہوگی مجھ سے اجابت چاہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ بغوی کہتے ہیں اس سے مراد ہے مجھ سے اجابت چاہیں، یعنی مانگنے میں پورا زور لگائیں، یا یہ کہ اجابت کے تمام شرعی اسباب اختیار کریں، خصوصاً جو سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی گریہ زار اور پوشیدہ، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے بیچ رہ کر۔ اچھا، اس سے پہلی آیت جو تھی سورۃ اعراف میں 29 نمبر، اس میں فرمایا تھا وادعوہ مخلصین لہ الدین، یعنی توحید، بندگی اور دعا کو اللہ کے لیے خالص کر لینا اور اس کے سوا کسی سے کوئی امید اور خوف نہ رکھنا، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کا روادار نہ رہنا۔ بغوی کہتے ہیں اس طلب اجابت کی صحیح صورت اطاعت ہے۔